تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ محمد کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل سورۃ، کیوں نازل نہیں کی گئی کوئی ایک سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پس جب نازل کی گئی ایک سورت، محکمۃ، جو نسخ سے محفوظ تھی، پکی ہوئی تھی، محکم مضبوط تھی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا گیا تھا، رَأَيْتَ الَّذِينَ، تو نے دیکھا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، کہ وہ دیکھتے ہیں تیری طرف، نظر المغشی، اس شخص کی طرح جس پر غشی بے ہوشی طاری ہو، علیہ جس پر، من الموت موت کی، فاولی لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعۃ اطاعت کریں، وقول معروف، اور بات کریں دستور کے مطابق اچھی بات، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب پختہ ہو جائے بات، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، پس اگر وہ سچ کر دکھائے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم سے یہ امید ہے، ان تولیتم، کہ اگر تمہیں متولی یعنی حکومت دے دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد کرو زمین میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو کاٹو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی، فَأَصَمَّهُمْ، پس انہیں بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہیں، ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے دین اسلام سے، علی ادبارہم، پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے سامنے، الہدی ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے مزین کیا ان کے لیے، واملی لہم، اور اس نے انہیں ڈھیل دی، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کہتے تھے، للذین، ان لوگوں سے، کرہوا ما نزل اللہ، جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو ناگوار سمجھتے تھے، سنطیعکم فی بعض الامر، تو یہ ان سے کہتے کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے رازوں کو، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیا حالت ہوگی اس وقت جب فرشتے روح کھینچیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں پر ماریں گے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، اسخط اللہ، کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کی اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہاں پہ سورہ محمد کا دوسرا رکوع پورا ہوا اور 28 آیتیں اس کی تام ہوگی۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ محمد کا بنیادی مضمون جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہے، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بھیجا ہے، اس نسخے کو چار دانگ عالم، پورے عالم کے اندر جو ہے پھیلانا ہے، اور وہ فلاح اور نسخہ اور وہ کامیابی کہ جو اسلام کی صورت میں ہے اور جس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے،
اس سے جو جماعت روکے اس جماعت سے جو ہے بھڑنا ہے، لڑنا ہے، اور اس جیسے ناسور کو جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں راستے سے ہٹانا ہے۔ تو یہ جو مومنین تھے، ایمان والے تھے، ان کی طبیعت بھی یہ بن چکی تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے تاکہ ہم جا کر جو ہے اس قسم کے لوگوں سے جو اللہ کی ہدایت کو آگے تک پہنچنے سے روکتے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے، صدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، کفروا خود بھی انکار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنی چاہیے، حکم ملنا چاہیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ لڑیں، اور اس بات کی آرزو اور تمنا رکھتے تھے کہ اس کے متعلق کوئی صورت یا کچھ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی۔ تو یہ ایمان والوں کا ایک ایمانی جذبہ تھا جس کو وہ موقع بموقع ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دیکھا کہ ان ایمان والوں کی کیفیت اس نہج پر اور اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جب یہ اجازت ملی تو اس وقت جو ہے بعض ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کی صورت میں ان کے اندر گھسے ہوئے تھے اور در حقیقت وہ منافقین تھے۔ اب منافق کے لیے جہاد بڑی مشکل چیز، منافق نماز آپ کے ساتھ پڑھ لے گا، منافق روزہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں رکھ لے، منافق جو ہے ہو سکتا ہے کچھ اور نیکی کے کام ذکر اذکار بھی آپ کے ساتھ کر لے، لیکن جہاد ایک ایسا پیمانہ ہے جو منافق کی منافقت کو واضح کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کی آیت نازل فرمائی اور آل ایمان پر جہاد کو فرض کیا تو منافقوں کی منافقت تشت ازبام ہو گئی، کھل کے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ٹھیک ہے نماز روزے تک تو بات صحیح تھی، لیکن یہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ جہاد کرے؟ جہاد تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاد کرنا ان کے اوپر بڑا گراں ہوا، اور پھر وہ بہانے سے جو ہے وہ جہاد سے پیچھے رہنے لگے، کبھی کیا بہانہ کرتے، کبھی کیا بہانہ کرتے۔ مختلف غزوات کے اندر یہ منافقین پیچھے رہے اور ان کے مختلف بہانے ہیں جس کی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ منافقین جو پیچھے رہ جاتے تھے اور بہانے بازی کرتے تھے اور پھر بعد میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت وغیرہ کرتے تھے، ان کی امیدیں یہ ہوتی تھی کہ مسلمان جو جہاد پہ جا رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے اور یہ ہلاک ہو جائے گے، تباہ و برباد ہو جائے گے، لیکن ہر مرتبہ ان کی امیدوں کے برعکس مسلمان فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آتے تھے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو منافق کی منافقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی در حقیقت جو ہے مسلمان ہے یا اس کے اندر منافقت کے جراثیم چھپے ہوئے ہیں اور کفر کے جراثیم چھپے ہوئے ہیں۔ نماز ان کے لیے صحیح تھی، آسان تھی، پیسے زکوٰۃ دے دینا یہ بھی ان کے لیے کوئی گراں چیز نہیں تھی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس نے ان کی منافقت کو کھول دیا۔ اس کا ذکر 5ویں سپارے کے اندر بھی آتا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ذرا دیکھو ان لوگوں کو کہ جب ان سے کہا گیا لڑو مت، کافروں سے مت لڑو، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو وہ خوش تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر گھل مل کے رہ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دے دیا گیا تو قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ آپ نے اس حکم کو لیٹ کیوں نہیں کیا، مؤخر کیوں نہیں کیا، آپ نے ہمیں جو ہے مہلت کیوں نہ دی تاکہ ہم اور اچھی طریقے سے تیاری کرتے۔ اس قسم کی بہانے بازیاں انہوں نے شروع کی۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا کہ ایک پیمانہ ہے جس سے مومن اور منافق کے درمیان واضح فرق ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے چاہت کرتے تھے، لولا نزل السورہ، کیوں نازل نہیں ہو رہی کوئی ایک خاص صورت جہاد کے متعلق، سورتن ایک خاص کوئی صورت جو خاص جہاد کے متعلق نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کر دی گئی ایک صورت محکمہ جو بالکل پختہ ہے، مطلب جس کی کوئی آیت منسوخ نہیں اور جس کے متعلق جو ہے یہ آ چکا ہے کہ اس کے تمام مامورات پر آپ نے عمل کرنا ہے، جیسے کہ سورہ حج کی جو آیتیں تھی جو جہاد کے متعلق آئی تھی،
تو وذکر فی القتال، اور غالباً یہاں پہ انزلت سورۃ سے یہ سورہ حج ہی مراد ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جہاد کا حکم اسی کے اندر آیا تھا۔ وذکر فیہ القتال، اور اس سورت کے اندر جہاد کا ذکر ہے، قتال فی سبیل اللہ کا۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ ینظرون الیک، وہ تجھے دیکھ رہے یوں نظر المغشی علیہ، ان کے اوپر اس آدمی کی طرح جس پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی، بد حواس ہو گیا۔ اب ان کے حواس اڑ گئے اور ان کے طوطے اڑ گئے، اور وہ پریشان حال ہے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ ان کی حالت اس شخص کی طرح ہو گئی جس کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہو، من الموت، موت کی، بالکل حواس باختہ ہو گئے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ یہ لوگ بجائے شکر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس فریضے کے اوپر اس کو جو ہے ناگوار سمجھ رہے ہیں اور برا سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ منافق تو یہودیوں کے ساتھ اور کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستیوں لگایا رہتا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے مراسم بڑھاتا تھا، اور اس میں حکم یہ آ گیا جہاد میں کہ آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، آپ نے ان کا مال لینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا ہے۔ تو اب وہ لوگ جن کے ساتھ یہ دوستیوں کے پینگے بڑھاتے تھے اور جن کے ساتھ ان کے خفیہ مراسم تھے، ان کے ساتھ یہ کیسے لڑتے؟ تو ان کے ایسے بس یہ تو حواس باختہ ہو گئے کہ ایک طرف تو مسلمان ہیں، نہیں لڑے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہیں جو کفار ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، اگر ہم لڑتے ہیں تو ان کی دوستی ہاتھ سے جاتی ہے، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، اب کرے تو کیا کرے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ان کی اس کیفیت کو ایسے ذکر فرمایا، ان کی بدحواسی کو، جیسے ایک آدمی کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو، جیسے سورہ قیامہ کے اندر آتا ہے أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، 4 مرتبہ ہلاکت کا ذکر ہے، ہلاکت ہے تیرے لیے، پھر ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے۔ دوسرا معنی فَأَوْلَىٰ لَهُمْ کے جو بعض مترجمین نے لیا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا، یہ معنی بھی اس کا ہے۔ بعض جو ہے جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی معنی لیا ہے، جیسے آیت میں آتا ہے سورہ احزاب کی النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جانوں پر۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ کے معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعہ، یہ طاعہ جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا جو آگے لفظ طاعتن کا آ رہا ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ان کے حق میں بہتر تھا طاعتن کہ یہ اطاعت کرتے، نہ یہ کہ یہ اپنے ماتھے پر جو ہے اپنے پیشانی کے اوپر بل لے کر آتے اور اس کو ناگوار جو ہے ظاہر کرتے۔ تو بہرحال دونوں ترجمے اس کے درست ہیں، آپ اس کا ترجمہ ہلاکت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ترجمہ جو ہے زیادہ بہتر ہونے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ان کے لیے طاعت وقول معروف۔ اب جب جہاد کے لیے جانا ہوگا تو جہاد کے لیے مشاورت ہوگی، اور جہاد کے لیے جب مشاورت ہوگی تو اب آپ نے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اطاعت امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جہاد تب ہوگا جب سب کے دل متفق اور متحد ہو، اور اطاعت امیر کے بغیر جو ہے سارے دل جو ہے متفرق ہوتے ہیں، تو اطاعت امیر پر سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ وقول معروف، اگر کوئی بات کرنی بھی ہے، آپ نے کوئی مشورہ دینا بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھا مشورہ آپ دیں، آپ دستور کے مطابق بات کریں، آپ اپنی رائے پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، کیا کرے، بدر میں رائے لی کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک ابو سفیان کو لشکر آ رہا ہے تجارتی، اور دوسرا جو ہے وہاں سے ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے، جنگ کے لیے کس سے لڑے؟ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں تجارتی جو ہے قافلے کے ساتھ الجھنا چاہیے، نہ کہ ابو جہل کے، اور بعض نے کہا ابو جہل کے۔ آپ علیہ السلام کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ عہد میں آپ نے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، آیا کفار سے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلے کیا جائے یا مدینہ کے اندر ہی؟
بعضوں نے مشورہ دیا باہر نکل کے، اور بعضوں نے کہا نہیں اپنے حدود کے اندر۔ آپ علیہ السلام کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر ہی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی رائے کو احترام کیا اور مدینے سے باہر نکلے۔ تو فرمایا طاعتن، اطاعت آپ نے کرنی ہے امیر کی۔ اگر کوئی مشورہ دینا ہے دستور کے مطابق اچھی بات کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب بات پختہ ہو جائے، ایک بات مضبوط ہو جائے اور رسول کا ذہن کسی طرف چلا جائے اور اجتہاد کسی طرف چلا جائے اور رسول فیصلہ کر دے، یا آپ کا کوئی اور امیر جو ہے وہ فیصلہ کر دے، مشورے کے بعد جب امیر کا فیصلہ آ جائے، اب اللہ پر بھروسہ کر کے جو ہے آپ آگے بڑھے اور کارروائی کریں۔ جیسے چوتھے سپارے میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں ایک کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو شروع کر دیں، پھر اس میں اختلاف نہ ہو، بس امیر کا جو فیصلہ آ گیا مشورے کے بعد بس سب پھر اس کی اطاعت کریں۔ اب یہ نہ کہیں کہ منافقین کی طرح کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہذا ہم جو ہے امیر کے ساتھ اس کام کے اندر نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے مشورہ دینا ہے، اچھا مشورہ دینا ہے، لیکن اگر امیر کی رائے کسی طرف چلی جائے تو آپ نے جو ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر یہ اللہ سے سچ کر کے دکھائیں وہ بات جو یہ کہتے ہیں زبان سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، یہ بہت اچھا ہوگا ان کے لیے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم، یہاں پہ بھی اس آیت کی بھی دو ترجمے، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم سے یہ توقع ہو، تم سے یہ امید ہو، ان تولیتم، کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے اور حکومت تمہیں مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم سے یہ توقع ہو کہ تم زمین میں فساد کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داریاں کاٹو، تو تم سے یہ امید ہو۔ کیا مطلب اس صورت میں اس آیت کا اوپر کے ساتھ ربط کیا ہوگا؟ اس آیت کا ربط یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایسی حکومت کہ جس میں جہاد کا فلسفہ نہ ہو، جب جہاد کا فلسفہ جس حکومت اسلامیہ کے اندر نہ ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کا فلسفہ جس حکومت میں نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا، اور فساد کا باعث یہی حکومت اسلامیہ بنے گی۔ پھر کیا کرے گے؟ تقطعوا ارحامکم، رشتہ داروں سے لڑے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مادہ دیا ہے، ایک غضب کا مادہ بھی دیا ہے، ایک رحمت کا مادہ بھی دیا ہے، دو مادے انسان کے اندر ہے، انسان کو رحم بھی آتا ہے اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ نے رحم اپنے اہل ایمان پر دکھانا ہے اور غصہ کفار پر دکھانا ہے، لیکن جب آپ نے غصے کا محل ہی کوئی نہیں رکھا، کافروں کے ساتھ آپ نے لڑائی اور جہادی چھوڑ دیا، تو لازماً وہ غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، اور اس کے نکلنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ وہ اہل ایمان ہوگی۔ پھر آپ کا غصہ اہل ایمان پر نکلے گا، آپ کا غصہ اہل تقویٰ پر نکلے گا، آپ کا غصہ آپ کے رشتہ داروں پر نکلے گا، آپ کا غصہ آپ کے گھر پہ نکلے گا، اور پھر جب جہاد سے آپ کی دوری ہو جائے گی تو فساد فی الارض ہوگا، ہر طرف شرک پھیل جائے گا، ہر طرف کفر پھیل جائے گا اگر جہاد کو تم نے چھوڑ دیا۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داری قطع ہو جائے گی۔ تو اگر تم سے یہ امید رکھی جائے کہ تم ایسی حکومت چاہتے ہو کہ جو جہاد سے خالی ہو، اگر جہاد سے خالی حکومت بناؤ گے تو فساد فی الارض ہوگا، جہاد سے خالی حکومت بناؤ گے تو پھر گھروں کے اندر بھی جھگڑے ہوگے اور گھروں کے اندر بھی جو ہے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ کیا تم سے یہ توقع اور امید رکھی جائے، ان تولیتم، کہ اگر تم روگردانی کرو، جہاد سے منہ پھیرو گے، تو جہاد سے منہ پھیرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین میں فساد آئے گا اور رشتہ داریاں منقطع ہو جائے گی، جیسے ابھی میں بتلا چکا۔ تو بہرحال دونوں معنی یہاں پر درست بیٹھتے ہیں۔ آپ دونوں ترجمے میں سے بعض مترجمین نے ایک معنی لیا ہے، بعض مترجمین نے دوسرا معنی لیا ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تولیتم، اگر تم جہاد سے اعراض کرو، تو ایسی حکومت جو جہاد سے خالی ہو وہ بھی فساد فی الارض کا باعث بنے گی، اور وہ بھی باعث بنے گی رشتہ داریوں کے کاٹنے کا۔ اور اگر ایسے ہی جہاد سے تم نے اعراض کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہی فساد پھیلے گا،
تو زمین کے فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی الارض کے ختم کرنے کا طریقہ ہے اور رشتہ داریوں کو نبھانے کا طریقہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں، ان صفات والے لوگ جو جہاد سے اعراض کرتے ہیں اور جہاد سے اعراض کر کے فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں، جہاد سے اعراض کر کے رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، ان صفات والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، پس اللہ نے ان کو حق بات سننے سے بیرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور حق بات دیکھنے سے ان کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ اب یہ بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، حق بات یہ نہیں دیکھتے، اب ان کو حق بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی جہاد سے اعراض کا نتیجہ، دیکھیں کتنا سخت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کے نتیجے آ رہے ہیں کہ اس سے زمین میں فساد ہوگا، اس سے رشتہ داریوں ٹوٹے گی، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ 5 نمبر 6، ایسے لوگ حق بات سننے سے بہرے ہیں اور حق بات دیکھنے سے۔ 5 جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے متعلق بتلا دی کہ جہاد سے اعراض کا یہ 5 جو ہے ایسے وہ ہیں ثمرات ہیں اور نتائج ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں۔ لہذا آپ کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ لانا ہوگا، آپ نے اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو لانا ہوگا، آپ نے اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو لانا ہوگا، آپ نے اپنے اندر حق بات کو سننے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو معاشرے میں لانا ہوگا، ورنہ آپ کی سب سعی فضول اور بیکار ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر جو ہے تالے چڑھ چکے ہیں، قفل لگ چکے ہیں، کسی نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اس وجہ سے خود بھی نہیں کرتے یا کسی اور نے ان کو روک کے رکھ دیا ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، قرآن تو ان باتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال بتلا دیتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے، جن اعمال کا ثمرے جو ہے لوگوں کو آواز سے معلوم نہیں ہوتے، جن کے جو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان اس کو مشاہدے سے معلوم نہیں کر سکتا، عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے علاقے میں جو یہ نتیجہ آیا ہے، اس کا ثمرہ یہ پھل ہے آپ کے اس عمل کا کہ جو آپ نے برا عمل کیا تھا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے پر برائی آئی ہے، یا ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں جو فساد اور برائی آئی ہے، اس فساد کی وجہ یا حکومت ہے، یا اس فساد کی وجہ یہ ہے، اس فساد کی وجہ زلزلہ ہے، بارش زیادہ ہو گئی ہے، اس فساد کی وجہ بجلی کا نہ ہونے وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے اس طرف ذہن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو منکشف فرما دیتے ہیں کہ ان فسادات کی اصل وجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کرام کے ذریعے واضح فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے افعال ہیں اور اعمال ہیں اور عقائد اور نظریات ہیں جن کی وجہ سے زمین میں فسادات آتے ہیں۔ تو قرآن میں غور کریں، قرآن میں یہ چیزیں تو بتلائی گئی ہیں۔ قوم عاد اور سمود جو ہے کیوں ہلاک ہو گئے، ہوا کیوں آئی؟ بظاہر وہ سائنسدان یہ کہیں گے بھئی آندھی آ گئی اور مر گئے سارے کے سارے، کیوں آئی ان کے اوپر آندھی؟ ہاں، قوم لوط کے اوپر کیوں جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی؟ کیا وجہ کیا بنی؟ سائنسدان زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ پتھروں میں جو ہے ہواؤں نے پتھروں کو اٹھا رہا ہے، اور ان کو کیوں اٹھایا کیوں؟ تو اس کا اصل جو علت اور سبب ہے وہ انسان کا عمل ہے جو اس کے جسم سے نکلا ہے۔ تو قرآن میں ان کو چاہیے اس پہ غور کریں، تو ترک جہاد کے نتیجے میں یہ مفاسد آتے ہیں، اللہ نے واضح اور کلیئر کر کے بتلا دیا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو مرتد ہو گئے، مرتد فرما دیا، جو جہاد سے انکار کرے اور جو فریضہ جہاد پر جو ہے اپنی پیشانی پر بل لائے اور اس کو برا سمجھے، فرمائے مرتد ہیں، وہ اپنی پیٹھ کے بل جو اسلام سے پھر چکے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح کر دی گئی، ہدایت واضح ہو چکی ان کے سامنے، مسئلہ بالکل واضح کر کے اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ الشیطان سول لهم،
فرمایا شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا. کیا مزین کیا؟ ان کا یہ روش اور یہ طریقہ کہ جہاد نہ کریں، جہاد فی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو شیطان نے ان کو مزین کیا، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہو جائے گی اور اس سے تمہاری زندگی بڑی ہو جائے گی، اور جہاد کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. تو ترک جہاد کو شیطان نے ان کے لیے مزین کیا. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو مہلت دی، یعنی ڈھیل دیتی رہی. املا کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی. اللہ فرماتے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، میں مہلت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی سنت امہال ہے، سورہ بروج کے اندر آتا ہے. تو اس کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. اور شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا کہ ترک جہاد بہت اچھی چیز ہے اور جہاد جو ہے فساد ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی واضح بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دی اور اس کے نتیجے پہ مرتب ہونے والے مفاسد بھی اللہ تعالی نے اتنے واضح طور پر بتلا دی، پھر ان لوگوں کی عقلوں میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی ہے؟ تو فرمائے اس وجہ سے ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھی. جس گٹھ جوڑ کی وجہ سے، جس منافقت کی وجہ سے ان کی جو عقل ہدایت ہے وہ ہی معاف ہو چکی ہے. اب ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، اب یہ باولے اور پاگل ہو چکے ہیں. کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف، اب کافروں سے تعلقات استوار کیے، مسلمانوں کے خلاف استوار کیے انہوں نے کفار کے ساتھ تعلق. اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اچھائی برائی اور برائی اچھائی لگنے لگی ہے. ان کا مزاج ہی تبدیل ہو گیا، ان کا مزاج ہی بگڑ گیا. تو اس کی اصل وجہ جو ہے ان کا کفر کی طرف میلان ہے. اس کفر کی طرف میلان کی وجہ سے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ باتیں بالکل واضح ہیں. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناگوار سمجھا ما نزل اللہ کے نازل کردہ دین کو. جو لوگ دین کو ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں سے، اور دین کو ناپسند کرنے والے یہود، نصارى اور کفار اور ہنود ہیں، تو انہوں نے ان سے کیا کہا سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کریں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں، آپ ہمیں آرڈر دیں مسجد کے گرانے کا، ہم مسجد گرائیں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں مندر کے بنانے کا، ہم مندر بنائیں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں گرجا بنانے کا، ہم گرجائیں بنائیں گے. ہم جو ہے سکھوں کے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ گردوارے وہ بنائیں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں ہم مسلمانوں کو ماریں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں ہم کافروں کا تحفظ کریں گے. آپ ہمیں آرڈر دیں ہم مسلمان عورتوں کو جو ہے گرفتار کر کے تمہارے حوالے کریں گے. یہ ایسے منافق اور ناسور ہیں جو امت مسلمہ کے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے اندر رہتے ہیں اور لیبل اپنے اوپر اسلام کا لگایا، مسلمان کا لگایا. یہ بدترین کافر ہے، بدترین کافر. تو انہوں نے کہا کافروں سے کیا کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض چیزوں کے اندر، بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور بعض معاملات جس سے آپ خوش ہو جاتے ہو. اور یہ ایجنڈا دے کر پھر مسلط ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر. ان کو باقاعدہ ایجنڈا دیا جاتا ہے، آپ کو ہم یہ حکومت دلوا رہے ہیں اور آپ نے اس ایجنڈے پر کام کرنا ہے، آپ ہمارے غلام ہو، آزاد نہیں ہو. یہ سارے ان کے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں، بند کمروں کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں کفار کے ساتھ چھپ چھپا کے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں کو جانتا ہے. جو حال جو ہے آج کے منافق کا ہے وہی 1400 سال پہلے کے منافق کا تھا، وہی 2 صدی کے منافق کا تھا، وہی 3 صدی کے منافق کا تھا. ان سب کی نفسیات ایک ہی ہے. اس لیے جو بند کمروں کے اندر آپ کر رہے ہو، اللہ تعالی نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو قرآن میں واضح اور کلیئر کر کے بتلا دیا کہ تم کن کے ایجنٹوں پر چل رہے ہو، کن کے بولی کے اوپر تم جو ہے یہ اپنے ملک کے اندر افعال کر رہے ہو. تمہاری منافقت کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارے باپ دادا جو ہے منافقت کر چکے ہیں، تمہارے بڑے منافقت کر چکے ہیں، اور ان کے کردار کو اللہ نے زبر زیر پیش کی طرح واضح کر دیا. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر تو ایک دن دنیا سے جانا ہے. تم کفار کو خوش کر کے جو ہے وہاں کے ویزے لے کے جو ہے وہاں جا کر سیٹل ہو جاتے ہو. کتنے دن ظالم و زندہ رہو گے؟ کتنے دن، کتنے سال تم زندہ رہو گے؟ 100 سال؟ ہاں 100 سال زندہ رہو گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر حال تمہارا یہ ہوگا اذا توفتہم الملائکۃ. ہمیں تمہارا پاسٹ بھی معلوم ہے، تمہارا حال بھی معلوم ہے، اور تمہارا مستقبل بھی معلوم ہے. تمہارا پاسٹ کیا تھا؟ تم مکاری اور منافقت کا چہرہ پہن کر مسلمانوں میں گھومتے تھے. تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری پینگیں بڑی ہوئی ہے کفار کے ساتھ. تمہارا مستقبل کیا ہے وہ سنو کہ فرشتے جب تم ان لوگوں کی جانوں کو نکالیں گے، یضربون وجوہہم ادبارہم، چہرے پہ ماریں گے اور پیٹھ پہ ماریں گے، اور پیٹھ سے نچلے حصے کو ماریں گے. خوب ان کی پٹائی لگا، ماریں گے، نکالیں گے. روح نکلنا نہیں چاہے گی، جسم کے اندر گھسے گی، اور فرشتے اس کو کھینچ کے مار کے نکالیں گے. جیسے آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور اڑ جاتا ہے اور نکلتا نہیں ہے، گاڑی سے نہیں اترتا ہے، بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو گھسیٹ کے جو ہے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اندر جائے گی روح، فرشتے کھینچیں گے. والنازعات غرقا، اندر گھس کے، جسم کے اندر گھس کے اس روح کو نکالے گی، مار کے نکالے گی. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ. وجہ اس کی یہ بنی، اس فرشتوں کی پٹائی کی یہ وجہ بنی کہ انہوں نے پیروی اور اتباع کی ماں اس دین کی، اور ان طریقہ کار کی، اور ان احکامات کی جس دین نے اللہ کو ناراض کیا. انہوں نے کفار کی اتباع کی، کفار کی پیروی کی، کفار کی تقلید کی. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی کو ناگوار سمجھا. اللہ کی رضامندی کہ جو طریقے اللہ نے بتلائے ہیں دین اسلام کے طور پر، انہوں نے اللہ کی رضامندی کے طریقوں کو ناگوار سمجھا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، چونکہ کافر مرتد ہیں، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے. اب ان کے پاس ہاتھ مرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے کافروں کے ساتھ جہنم میں جائے گی. تو جہاد ایسی چیز ہے جو منافق کی منافقت کو ظاہر کر دیتا ہے. یہی پیمانہ آج اس دور کے اندر بھی آپ آزمائیں. ایک آدمی آپ کو بڑا مبلغ اور وہ ملے گا، لیکن جب جہاد کی بات آئے گی تو پیچھے ہٹ جائے گا اور اس میں تعویلیں اور تعریفیں شروع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد کے ساتھ وابستہ رکھیں. الہی کلمت اللہ کے لیے اپنے دربار عالی میں قبول مقبول. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے